السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اسحاق۔ ناظرین، ذی الحج کی آمد ہے، اور یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رمضان کے بعد عبادت اور فضائل کے لحاظ سے دوسرا بڑا مہینہ قرار دیا۔ دین اسلام میں بھی اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس مہینے میں حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور یہ دونوں اعمال ایسے ہیں جو انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس مہینے میں ہم ایسے کون سے اعمال کر سکتے ہیں جن کا تعلق مغفرت سے ہے اور اپنے اس مہینے کو بہت زیادہ اچھے سے گزار سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مہمان مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد رضوان قاسمی صاحب۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، تو دین اسلام میں اس ماہ کے فضائل کیا ہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب تقسیم ہے کہ رمضان کے اتنے فضائل، اتنی برکتیں حاصل کرنے کے بعد اس کے فوراً بعد ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال سے حج کی نیت کی جا سکتی ہے، شوال بھی یہ حج کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کی خوشی کے بعد، عبادات کے بعد، یہ مہینہ یہ جو حج کے مہینے ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے ایام اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو بہت نوازا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے یہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ یہ امت عمل تھوڑا کرتی ہے، اللہ اجر زیادہ دیتے ہیں۔ عمل تھوڑا کرتی ہے، اجر اللہ بہت دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ذی الحج کا مہینہ بھی ہے کہ اس میں عمل بہت کم ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی، اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ 10 راتوں کو جو اللہ نے قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں سے مراد یہی 10 راتیں ذی الحج کی ہیں، جو حج کی رات، جی، یکم ذی الحج سے لے کے 10 تک، اسی کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اس بات کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی عظمت، اس کا احترام، مزید اس کے احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے ایک یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان راتوں میں عبادت بہت زیادہ پسند ہے، ان دنوں میں عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر ان دنوں میں کوئی آدمی جہاد کرنا چاہے تو کیا جہاد افضل ہے یا نفلی عبادات، نماز، روزہ، یہ افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ جہاد افضل ہے کہ آدمی اس پر جائے، جان لے کر جائے، مال لے کر جائے، واپسی کچھ بھی نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے تو پھر تو افضل ہے، ورنہ پھر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادات کرے، صدقہ خیرات کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت اللہ کو باقی دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، باقی دنوں سے زیادہ ان دنوں کی اللہ کو عبادت بہت پسند ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دن میں روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین ایک روزے کی برکت سے اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیں گے، اسی ایام میں۔ اور فرمایا جو رات کو عبادت کرے گا، تھوڑی سی اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، سجدے کرے گا، فرمایا اس کی اتنی فضیلت ہے جتنی شب قدر کی، جتنی شب قدر کی فضیلت ہے ان راتوں میں رات کو اٹھ کر اللہ کو منانے کی، ان 10 راتوں میں فضیلت ہے اس کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت فضائل بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک دیا ہے، ہمیں چاہیے آنے والے دنوں میں ہم خوب اس دنوں میں عبادت کریں۔ مفتی صاحب، عموماً لوگوں نے ہم نے دیکھا بھی ہے، لوگ ہم سے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی جیسے ہی یہ ذی الحج کے یہ 10 ایام جن کا حضرت
جن ایام کے حوالے سے حضرت بات کر رہے تھے کہ لوگ اپنے ناخن نہیں کٹواتے، اپنے بال نہیں کٹواتے، اس کی شرعی حیثیت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ان ایام میں ناخن کا نہ کٹوانا، بالوں کا نہ کٹوانا، یہ فضیلت عید پر مبنی ہے، یعنی کہ جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں، قربانی کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس کا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور بال اور ناخن کا نہ کٹوانا، اس کے حوالے سے مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الاشر اذا اراد احدکم یضحی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو اور جب یہ مہینہ شروع ہو جائے، اس سے چاہیے کہ فلا یقص ظفرہ، وہ اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹے اور اپنے بالوں کو بھی نہ کاٹے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے فضائل کیا ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس میں دونوں کو اختیار ہے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ قربانی جس سے ہمیں اللہ کی اور محمد مصطفیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، وہ قربانی جو قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، جو میں نے آیت پڑھی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، وہ قربانی کہ جس کے حوالے سے میرے رب نے فرمایا کہ اس میں اگر تمہاری نیت اچھی ہوگی تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا اور رب کا رسول بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب رہی وہ بات کہ جو میری امت میں سے غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یہ قربانی نہیں کر سکتے، جانور نہیں خرید سکتے، وہ خود غریب ہیں، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ چاہیے کہ ناخن بھی نہ کٹوائیں، بال بھی نہ کٹوائیں، ان کا یہ عمل ان کے لیے ایسے ہوگا جیسا کہ وہ قربانی کر رہے ہیں۔ ناخن نہ کٹوانے کی وجہ، بال نہ کٹوانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قربانی نہیں کر سکتے مگر قربانی کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ انہیں رب کی بارگاہ سے دی جاتی ہے۔ لوگ غریب ہیں، فاقہ کشی کے عالم میں ہیں، وہ جانور نہیں خرید سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، جب یہ کریں گے تو انہیں بھی قربانی کرنے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والوں کے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، لیکن ان کے دلوں کا جو تقوی ہے، دلوں کا جو حال ہے، دلوں کا جو معاملہ ہے، وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب دلوں کا کیا معاملہ ہے؟ دلوں کا یہی معاملہ ہے نا، قربانی نہیں کر سکتے لیکن دل کا معاملہ ہے، ان کا دل کہتا ہے قربانی تو نہیں کر سکے لیکن ہم فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حضور کی اس حدیث پر عمل کریں کہ فلا یقص ظفرہ ولا شعرہ، نہ وہ اپنے ناخنوں کو کاٹیں نہ اپنے بالوں کو کاٹیں۔ لیکن اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک مہینہ پہلے ہو گیا کہ بال نہیں کاٹے، ناخن نہیں کاٹے اور 10 دن مزید گزر گئے، یہ تو بہت بڑے ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اپنا اس کی تیاری کر لیں۔ ناخن کٹوانا چاہتے ہیں وہ ناخن کاٹ لیں، بالوں کو کاٹ لیں، تاکہ یہ بہت زیادہ بھی تجاوز نہ کر جائیں۔ ٹھیک ہے۔ میں ایک بات مفتی صاحب فرما رہے تھے، میرے اسی دل میں آ گئی، جیسے فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ قربانی کرنے والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے ان کی جو قربانی نہیں کر پا رہے۔ ایک یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں میں بہت سارے لوگ بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے ہیں حج کے لیے، تو ایسا لگتا ہے کہ مقناطیس لگا ہوا ہے جو مسلمانوں کو کھینچ رہا ہے، اہل ایمان کو اپنی طرف۔ تو ان حجاج کے اعمال میں سے بھی ایک عمل یہ بھی ہے، جہاں اور بہت سارے اعمال ہیں، ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ بھی ناخن اور بال نہیں کاٹتے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت، جیسا مفتی صاحب فرما رہے تھے قربانی کی مشابہت، ایسے حاجیوں کے ساتھ یہ مشابہت ہو جائے گی کہ ایک آدمی وہاں جا تو نہیں سکا، اپنے استطاعت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن انشاءاللہ یہ ان کی شباہت اختیار کر لے گا، ان کی صورت اختیار کر لے گا۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا خواجہ منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ ہم حاجیوں والی صورت بنا لیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو رحمتیں وہاں نازل ہوں گی وہ برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔
حضرت بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اسی سلسلے میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ماہ مقدس ہے اور آپ نے بتایا کہ یہ ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے, تو ایسی کون سی خاص عبادات ہیں کہ ان خاص عبادات کو کر کے ہم اس ماہ مقدس کی جو اہمیت ہے, فضائل ہے, وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی جو پہلا عمل ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ چاند دیکھتے ہی اس کی دعا پڑھ لینا, چاند کی دعا پڑھ لی. اور دوسرا عمل جو مفتی صاحب نے فرما دیا ناخن والا ہے, وہ آدمی اس میں احتیاط کرے. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں روزے کا اہتمام کیا جائے, جس کو اللہ نے خاص دن کا روزہ پورے مہینے میں جب دل کرے. جی اس نہیں, ان 10 دنوں کی خاص فضیلت ہے, 9 دنوں کی. آخر دن 10واں دن تو روزے کا نہیں ہوتا, تو 9 دنوں کی جو فضیلت ہے کوشش کریں ایک رکھ لیں, ایک چھوڑ کے ایک رکھ لیں, 9 کے 9 رکھ لیں, جس کو جیسی توفیق ہو, تاکہ اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک روزے پر اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. تو ایک کام تو یہ ہے روزے رکھیں. الحمدللہ اب کراچی کا موسم بھی کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے بارش کی وجہ سے, تو کوشش فرمائیں. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو تھوڑا سا اٹھ کر کچھ دیر کے لیے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیں اور تھوڑا سا اپنے اللہ سے کچھ ہم کلام ہو جائیں, باتیں ہو جائیں تھوڑی سی, اور اپنی خطاؤں پر ہم معافی مانگ لیں. امت کے لیے اس وقت جو آزمائش ہے اس وقت امت پر, اس کے لیے اللہ سے ہم استغفار کریں, معافی مانگ لیں. تیسرا یہ ہے 9 کا روزہ عرفہ کا, یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے, تو اس کی فضیلت الگ بیان کی ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی یہ منت مان لے, یہ نظر مان لے, منت مان لے کہ میں سال کے سب سے افضل ترین دن میں روزہ رکھوں گا, تو اس کے لیے پھر سال کا افضل ترین دن یوم عرفہ ہے 9 کا. اب کوئی آدمی منت مانتا ہے کہ میں ایک روزہ رکھوں گا سب سے افضل ترین دن میں, تو فرمایا افضل نہیں, رمضان کے بعد, رمضان کے تو وہ فرض ہے, تو رمضان کے بعد جو نفلی روزوں میں افضل یہ ہے. نبی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعمال ایسے ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. عاشورہ کا روزہ, ذی الحج کے یہ روزے, ایام 20 ہر مہینے 3 روزے 13, 14, 15 کا, اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی, پوری زندگی میں یہ اعمال نہیں چھوڑے. تو یہ بہت مبارک عمل ہے. 9 کے روزے کی الگ فضیلت بیان کی, ویسے تو الگ ایک فضیلت بیان فرمائی کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے. بھی فرمایا کہ جو 9 کا روزہ رکھے گا اس کی الگ فضیلت یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال اگلے 1 سال پچھلے اللہ گناہ معاف کر دیں گے. اور یہ وہ گناہ ہے, یہ بھی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, صغائر جتنے بھی ہوتے ہیں, اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. تو یہ صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے کے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اسی حوالے سے یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکے, کام کاروبار یا کچھ اس طرح کی صورت پیش آ گئی, تو کیا اس روزے کو بعد میں رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یاد رکھیے کہ یوم عرفہ جس کا نام ہے وہ تو 9 ذی الحج کا دن ہے. یہ جب 9 چلا گیا تو 9 دوبارہ تو آ نہیں سکتا, اس کی فضیلت سے بھی محروم ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس روزے کو تو بعد میں نہیں رکھا جا سکتا. اس کے متبادل کام ہیں بہت سارے کہ جو آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر 9 ذی الحج گزر گئی, آپ عید کے دن گزرنے دیں, اس کے بعد بھی روزہ رکھیں گے تو عرفہ کے برابر تو آپ کو فضیلت نہیں ملے گی, کیونکہ یوم عرفہ کے حوالے سے میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور پورے سال پر آئندہ سال پورے سال کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اس لیے یہ خاص ایام میں فرمایا کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بڑی خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ عرفہ کے دن ہی روزہ رکھا جائے, یہ زیادہ فضیلت ہے. کیونکہ ادھر حجاج کرام اور لوگ زائرین جو ہے مدینہ میں جا کر مدینہ کی زیارت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم وہاں تو نہیں جا سکتے. کم از کم یہاں اپنے گھروں میں پاکستان میں یہاں رہتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کریں تاکہ ہمیں بھی اللہ کی. روزے کی تو بات ہو گئی یوم عرفہ کے حوالے سے, مختصر یہ بتایا کہ یوم عرفہ ہے کیا عام مسلمانوں کو, کہ یوم عرفہ کی اتنی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں اس وجہ سے ہے کہ ان الحج اشہر معلومات,
کہ حج کے معلوم دن ہیں، مہینے ہیں، تو ان میں عرفہ کا جو دن ہے یہ خاص عبادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تازہ کرنے کا دن ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا شاعر اللہ، کہ اللہ کی نشانی ہے، ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ صفا مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور انہی نشانیوں میں سے ایک عرفہ کا دن ہے کہ اس میں حجاج کرام زائرین وہاں پر خاص عبادت کرتے ہیں، اپنے میدان عرفہ میں جاتے ہیں، کھلی رات میں اور اللہ کے ساتھ کھلے عام رب سے گفتگو، رب سے کلام، رب کی عبادت، رب کی رضا جوئی کے لیے وہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، اسی تناظر میں کہ حج بھی چل رہا ہے لیکن قربانی بھی کرنی ہے، تو قربانی کے جانور جب ہم لیتے ہیں تو عموماً لوگ اس کو نا ہمارے معاشرے میں ایک تفریح سمجھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سزوکیاں بھر کے، گاڑیاں بھر کے، نائٹ اسٹے بھی ہو رہے ہیں، کھانا بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا شریعت اس کو اسی درجے میں رکھتی ہے یا شریعت نے اس کو سنجیدہ عمل قرار دیا ہے؟ کیونکہ ہے تو یہ ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ نے اچھا سوال کیا۔ ایک بہت بڑا المیہ اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو رسم کی طرف چلی گئی ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں نکاح ہے، ولیمہ ہے، یہ اتنی بڑی عبادات تھی، جیسے 2 رکعت سنت نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے وہ عبادت ہے، نکاح بھی ایسی سنت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ جب نکاح یا ولیمے کی دعوت کی طرف جاتا ہے تو ان کے دل دماغ میں بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی عبادت کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ صرف رسم بن گئی ہے۔ تو ایسی بدقسمتی سے کچھ حضرات، کچھ ہمارے دوست وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو بطور تفریح کے استعمال کرتے ہیں، اس کو شغل میلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ شغل میلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کبھی نہیں چھوڑی، پوری زندگی اللہ کے نبی نے، یہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے ہمیشہ یہ عبادت کی ہے، اس کا اہتمام فرمایا، اور اس پہ کتنا اجر ہے، اس پہ کتنا اللہ نے اجر بھی رکھا ہے۔ تو اس کو تفریح نہیں سمجھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے قربانی سے متعلق کر ہی لی، تو قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے ہمارے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اور جی جانور خریدنے سے پہلے، یہ آداب بتا رہے ہیں آپ، جی یہ اس کے آداب میں سے ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ دیکھیں اس کا فائدہ بتاتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، جی نفل 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اللہ سے دعا مانگ لی جائے کہ یا اللہ، یہ تو ویسے ہی مسلمان کا ایک مزاج ہونا چاہیے کہ ہر اچھے کام سے پہلے وہ اللہ کی مدد شامل حال کر لے۔ یہ تو آج ہمارے ہاں تو مزاج ختم ہو گیا ہے نا، اور جہاں اتنا نیک کام ہو، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو پورا سال نہیں ہو سکتی، جیسے حج پورا سال نہیں ہو سکتا، قربانی پورے سال، یہ 2 عبادات ایسی ہیں کہ ان کا ازالہ نہیں ہے، پورے سال دوبارہ کر نہیں سکتے، دوبارہ سال کا انتظار کریں گے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں، 10 منٹ لگیں گے 2 رکعت نماز پہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آگے 10 گھنٹے کی مشکل سے بچ جائیں گے منڈی کی۔ 10 منٹ یہاں لگا دیں، پوری راتیں، پورے دن لوگ لگاتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جب یہ اس عبادت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ منڈی میں جاتے ہوئے ہم نماز کا بھی خیال کریں کہ میں نماز ضائع تو نہیں ہو جائے گی، فرض نماز بہت خاص ہے جی۔ تو اب دیکھیں عبادت کے دن ہے اور فرض نماز بھی رہ جائے تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 2 کہ ہماری نمازیں ضائع نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جو میں سمجھتا ہوں ان سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان مبارک دنوں میں اور راتوں میں ہم کوشش کریں کہ کسی قسم کا گناہ ہم سے نہ ہو، یہ خاص طور پہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نافرمانوں کی فہرست میں چلا جاتا ہے، پھر رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ تو خاص طور پہ ان دنوں اور راتوں میں ایک کام تو لازمی کریں، زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، روزے رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو کم از کم ایک کام تو لازمی کریں سب کہ ان راتوں میں اور دنوں میں کسی قسم کا گناہ نہ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ سبحان اللہ حضرت، بہت خوبصورت بات۔ جانور کے بارے میں بات چل رہی ہے حضرت، جانور لوگ لے کے آتے ہیں، پہلے تو منڈی کے عمل کو، خریدنے کے عمل کو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن حضرت نے بتایا یہ ایک سنجیدہ عمل ہے۔ اچھا، پھر ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ جانور کو جب لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ واقعی جانور والا سلوک کیا جاتا ہے، تو کیا جانور کی خدمت دین اسلام میں کوئی حیثیت ہے؟ اگر خدمت کریں تو اللہ نے اس کا کوئی اجر رکھا ہے؟
دیکھیں جی، اس کے اجر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے رب نے قرآن کریم میں جانور کا ذکر کیا، فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو قربانی کے لیے جانور خریدے جاتے ہیں تم لاتے ہو، فرمایا ہم نے اس کو اللہ کی نشانی بنا دیا۔ اللہ کی نشانی، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا رب خود فرما رہا ہے کہ یہ جانور اللہ کی نشانی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 پہ حدیث پاک موجود ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، میرے نبی نے ارشاد، میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ مدینہ میں 10 سال رہے، فرمایا کہ 10 سالوں میں میرے آقا نے ہر سال جانور قربانی کے لیے خریدا، ہر سال قربانی کی، اور پھر حضور صحابہ کو تلقین فرماتے، فرمایا سمینوا ضحایاکم فإنها علی الصراع، فرمایا یہ جو تمہارے جانور ہیں نا ان کو خوبصورت بنایا کرو، ایسے جانور لایا کرو جو جاندار ہوں، ایسے جانور لایا کرو جن کی تم خدمت کیا کرو، کیونکہ ان کی خدمت کرنے سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، ان کی خدمت کرنے سے محمد عربی کی رضا ملے گی۔ یہ ایک مہمان ہوتے ہیں تمہارے پاس، اللہ کی طرف سے مہمان آتے ہیں، تم ان کی خدمت کرو گے اللہ راضی ہوگا۔ فرمایا کہ فإنها علی الصراط، یہ تمہارے فربہ ہونے چاہیے، موٹے ہونے چاہیے، ان کی خدمت کرو۔ کیوں کہ آج دنیا میں تم ان کی خدمت کرو گے، کل قیامت کے دن جب ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، نفس نفس کے عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہی جانور جن کی تم نے خدمت کی تھی، جن کو تم خرید کر لائے تھے، جن کو اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا، فرمایا ان کی تم خدمت کرتے رہے، یہ تمہاری قبروں پر آئیں گے اور یہ آ کر تمہیں تمہاری قبروں سے نکالا جائے گا، تم نکلو گے اور تمہیں اپنی یہ پیٹھوں پر سوار کریں گے، پوچھا جائے گا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہیں اپنے اوپر سوار کر کے پل صراط والی منزل سے بھی پار کرائیں گے اور تمہیں سیدھا جنت میں بھی لے جائیں گے۔ تو یہ جانور کی خدمت کرنا ایک حق ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، یہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ان کی خدمت کر رہے گویا کہ عبادت کر رہے، جس طرح کہ ہماری وہ بات ہوئی کہ یہ منڈیوں میں جانا، اس کو ہم نے ایک رسم ہی لے لیا، اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری نیت اچھی ہوگی، نیت یہ ہے کہ یار ہم منڈی بھی جا رہے ہیں تو رب کو راضی کرنے جا رہے ہیں، ہم جانور بھی خرید رہے ہیں تو رب کو راضی کرنے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 1 پہ حدیث پاک، پہلی حدیث پاک یہ شروع میں انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 521 پہ حدیث پاک ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے تفریح کرنے کے لیے، نیت اچھی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی لوگوں میں بھی جانور لے آؤں گا، لوگ بھی جا رہے ہیں میں بھی گاڑیوں پہ جاتا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ گیا تو فرمایا کوئی اس کا ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ کو اور اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں تو فرمایا کہ وہاں جا کر گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو بھی ثواب میں لکھی جائے گی، وہاں جا کر خرید و فروخت کے معاملات طے کرے گا، ادھر یہ باتیں کر رہا ہوگا اور رب کی بارگاہ میں کرامن کاتبین یعلمون ما، وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو جس کی اتنی فضیلت ہے اس کو تو سنجیدہ لینا چاہیے۔ جانور کی خدمت ان کا ہم پر حق ہے، اور حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حقوق جانوروں کے بھی ہیں، حقوق راستے کے بھی ہیں، حقوق ہواؤں کے بھی ہیں، ہر چیز کے حقوق ہیں۔ یہ قربانی کے ایام ہیں، یہ بڑے عظیم ایام ہیں، ان کو پہچاننا چاہیے۔ جس طرح میرے رب نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا فصلی لربک وانحر، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہیں پر رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا تقوی میرے پاس پہنچے گا۔ تو تقوی میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، جانور کی خدمت، منڈی میں جانا، کس طریقے سے ہم نے رہنا ہے، کس طریقے سے ہم نے خرید و فروخت کرنی ہے، اور کس طریقے سے آ کر اس کے گھر میں خدمت کرنی ہے۔ آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حضرت مختصر سے ایک جواب دیجیے گا، وہ یہ کہ بالفرض اگر کسی ایک مسلمان کے پاس پیسے نہیں ہیں وقتی طور پہ، یا پھر ویسے ہی وہ غریب ہے لیکن وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کا شوق ہے، ذوق ہے، اور ماشاءاللہ اس کا ایک دینی مزاج ہے، تو کیا شریعت نے اس کو کوئی آپشن دیا ہوا ہے؟ دیکھیے اگر قربانی اس کے اوپر اگر واجب ہے تو پھر تو ہر صورت میں اس کو کرنی ہوگی۔ واجب کا وہی کرائٹیریا جو زکات کا ہے، ہر صورت میں کرنی ہوگی، چاہے وہ ادھار لے، وہ قرض لے، وہ کہیں سے بھی لے۔ ایک نمبر 2 جی قرض لے سکتا ہے بالکل، اور اگر کسی کا قرض دینا ہے اس سے پہلے کوئی کاروباری ہے یا کچھ اور ہے تب بھی کر سکتا ہے۔ وہ پھر دیکھیں گے اگر اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو پھر تو وہ قربانی کرے گا۔ تو دوسرا یہ کہ اگر ایک آدمی کا شوق ہے کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، کوئی قرض بھی نہیں دے رہا اس کو، قرض نہیں دے رہا، تو پھر تو مجبوری ہے، اب کیا کرے گا۔ اگر ایک آدمی ہے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ میں کسی سے قرضہ لوں تو مجھے مل جائے گا تاکہ میں اس ثواب کو حاصل کر لوں، تو دیکھیں ہم اپنی شادی کے لیے، گھر بنانے کے لیے، گاڑی کے لیے، 100 کاموں کے لیے دنیا کے اس کے ہم پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، تو اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی
اس نیت کے ساتھ کہ یہ ثواب مجھے مل جائے، اگر وہ قربانی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کو بہت اجر ملے گا، اور لینا بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل سے کوئی محروم نہ رہے۔ حضرت آخری سوال آپ سے وہ یہ کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں نا عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے، لوگوں نے ہم سے بھی یہ سوال بہت زیادہ پوچھا ہے کہ مسلمانوں کو تو دیا جاتا ہے گوشت، 3 حصے بناتے ہیں، 2 حصے بناتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، تو کیا غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دیں یا نہ دیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ان ایام میں جو قربانی کی جاتی ہے، یہ قربانی جو ہے نا، اس کا نام ہے صدقات واجبہ، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر منت مانی کسی نے تو وہ بھی قربانی کرے گا تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اور صدقات واجبہ میں جو لوگ مستحقین ہیں ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے 10ویں پارے میں فرما دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ وہ مستحقین ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ غیر مسلم کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، پہلے میں آپ کو فتاوی رضویہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 527 عرض کر دوں، اور اسی طرح فقہ اسلام جلد 3 صفحہ نمبر 63 پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں ان کے مستحقین جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم نہیں ہوتے۔ اب یہاں کے چونکہ دور حاضر میں ہم چل رہے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ غیر مسلم آخر انسان تو ہیں، ان کو دیں یا نہ دیں، تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو دینا چاہیے، مگر 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان کو محروم رکھ کر غیر مسلم کو نہ دیا جائے۔ نمبر 2، ایسے غیر مسلم کو بھی نہ دیا جائے کہ جو اسلام کے خلاف چلتا ہو، اسلام کو برا بھلا کہتا ہے اور کفر کو وہ پروان چڑھاتا ہے۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں، اگر ان پر عمل کر کے انسانیت کے ناطے ان کو دیتے ہیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ والمؤلفۃ قلوبہم کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہوں ان کو دیں تاکہ وہ مزید اسلام کے قریب آئیں۔ اور اس پر بھی علماء کے اپنے اپنے اختلاف رائے ہیں، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جی مؤلفۃ قلوبہم یہ رسول اللہ کے دور کے ساتھ خاص تھا، اب اس دور میں بھی کچھ عالم ایسے ہیں کہ جو ذرا سختی کی طرف جاتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں دے سکتے۔ اب یہ کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی وافر مقدار میں مسلمانوں کو بھی دے دیا گیا ہے، اس کے بعد اگر کافروں کو دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، آخر وہ انسان ہیں۔ مولانا صاحب آخری، کیا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ دے سکتے ہیں قربانی، شریعت میں اجازت ہے لیکن کچھ حیثیت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کو دیکھا، اور یقیناً وہ تمام جوابات جو ایک عام آدمی ہم سے پوچھ رہا تھا، قربانی کے حوالے سے ہوں، ذی الحج کے حوالے سے ہوں، ذی الحج کے مسائل اور فضائل کے حوالے سے ہوں، تو اس پروگرام کو دیکھ کے آپ اس مہینے کو بہت بہتر گزار سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔